الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورت نمبر 15 کے اوپر بات ہوگی۔ سورت نمبر 15 الحجر ہے، جبکہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 54 نمبر پر آتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ سورہ انعام سے پہلے نازل ہوئی ہے، جبکہ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آیات مبارکہ جو اس میں ہیں وہ 99 ہے، ایک کم 100، جبکہ رکوع اس میں 6 ہے۔ موضوع: دعوت اللہ کے بعد مخالفین کو مہلت کا ملنا سنت الہی ہے۔ پہلی امتوں کی طرح مخالفین اسلام کی تباہی کی ایک میعاد معین ہے۔ ان کی مخالفت سے کیا بگڑ سکتا ہے؟ ہم اس قرآن پاک کے محافظ ہیں جو اسلام کا ترجمان ہے۔ آئندہ کفار پر ایک وقت آئے گا جب آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اب نہیں جانتے تو ان کو چھوڑ دیں تاکہ دنیا میں کھا پی لیں۔ گزشتہ تباہ شدہ بستیاں ایک مہلت پا چکنے کے بعد تباہ ہوئی تھی۔ ہر ایک جماعت تقدیر الہی کی ایک مدت معینہ تک زندہ رہتی ہے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ سورہ ابراہیم میں وقائع بیان کر کے ڈرایا گیا تھا تاکہ گزشتہ قوموں کے واقعات سامنے رکھ کر بے راہ روی اور عقائد باطلہ سے لوگ باز آ جائیں اور مسئلہ توحید کو مان لیں۔ اب سورہ حجر میں بیان ہوگا کہ احکام الہی مان لو ورنہ پچھتاؤ گے، اور امم سابقہ کی طرح تم پر بھی عذاب آئے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آیت نمبر 3۔ فإن لم يؤمنوا بعد إقامة الحجة والبرهان مع كثرة الطرق البيان فلا بأس۔ اسی طرح خلاصہ سورہ حجر یہ ہے کہ سورہ حجر میں مسئلہ توحید پر 2 دلائل عقلی، ایک مختصر اور ایک مفصل، اور تخویف کے 5 نمونے، 3 گزشتہ قوموں کے ادوار، کفار مکہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 تسلیاں مختصراً۔ یہ سورت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول ابتدا سے لے کر آیت نمبر 16 تک، اس میں 3 امور مذکور ہوں گے۔ نمبر 1 ترغیب الی القرآن، نمبر 2 تخویف للمنکرین، نمبر 3 زجر للمنکرین۔ رسالت و قرآن حصہ ثانی، بشارت و دلائل عقلیہ، واقعہ ابلیس اور تخویفی اخروی۔ حصہ سوم آیت نمبر 51 تا آخر صورت میں 5 ہلاک شدہ اور معذب قوموں کا تذکرہ۔ نمبر 1 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، نمبر 2 قوم شعیب علیہ السلام، نمبر 3 قوم صالح علیہ السلام، نمبر 4 مقتسمین، نمبر 5 مستہزئین، نمبر 6 سورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مسئلہ توحید پر دلیلی نقلی۔ تفصیلی باقی اس صورت میں تسلیاں برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زجر، بشارتیں، تخویف اور شکوے مذکور ہیں۔ تفسیری دلائل سورۃ الحجر۔ پہلی دلیل عقلی مفصل: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 سے لے کر 27 تک۔ دوسری دلیل عقلی اجمالی: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، رکوع نمبر 6 آیت نمبر 87-86۔ تخویفی دنیاوی کے 5 نمونے۔ پہلا نمونہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51۔ دوسرا نمونہ
وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ رکو نمبر 5 آیت نمبر 78۔ تیسرا نمونہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ رکو نمبر 6 آیت نمبر 80۔ چوتھا نمونہ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ رکو نمبر 6 آیت نمبر 90۔ پانچواں نمونہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ رکو نمبر 6 آیت نمبر 95۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آیت نمبر 87۔ 5 تسلیاں برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی صورت میں زجریں، بشارتیں وغیرہ مذکور ہوں گی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔